لوگ جو ہے نا وہ وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں. وہ میقات ان لوگوں کے لیے جو اس حدود سے باہر ہیں، مثلا جو بحرہ ہے یا جدے کے لوگ ہیں یا آس پاس کی بستیوں والے لوگ ہیں، تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر چونکہ ان کے لیے وہاں مسجد بنائی گئی ہے تو وہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں. جو تیسرا سوال ہے اپنا مرزا صاحب کا کہ مسجد عائشہ جو ہے نا وہاں سے کچھ حضرات جو ہے نا جب حج کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ساتھی جو ہے نا وہ بسوں میں چڑھ کر وہاں مسجد عائشہ جاتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ جو ہے نا وہ احرام باندھتے ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹا عمرہ کیا اور بڑا عمرہ کیا. بھائی یہ بات نہیں ہے. مسجد عائشہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے بعد بستی والے لوگ ہیں یا جو ترخیص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ وہ مقیم تھی مکہ مکرمہ کی تو ان کے لیے یہ کی گئی تھی. ہمارے لیے نہیں. ہم آفاقی لوگ ہیں، ہم باہر سے جانے والے لوگ ہیں. ہمارے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس سفر میں اور اس بسوں میں اور اس ٹیکسیز میں اپنا وقت ضائع کریں اور وہاں جا کر غسل کریں، وہاں احرام باندھنے واپس آئے، اس کے بجائے ہم اتنی دیر میں 10 دفعہ جو ہے نا طواف کر سکتے ہیں. ہر طواف 7 چکروں کا ہے، وہ اس سے بہتر ہے. وہ ہمارا عمرہ وہ نہیں ہے. اگر ہم نے عمرے کے لیے وہاں دوسرا عمرہ کرنا ہو تو یا تو جب ہم مدینہ منورہ جائیں اور وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں تو رستے میں چونکہ وہ میقات آتا ہے وہاں سے احرام باندھ لیں. اگر آپ نے نیئرسٹ جو ہے نا قریب ترین اپنا حدود سے نکلنا ہے تو وہ السیل الکبیر ہے جو طائف کی جانب ہے اور یا نجد کی جانب ہے، ریاض کی جانب اور عراق کی جانب جو ہے نا وہ سب سے قریب ترین ہے. تقریباً وہ 78-80 کلومیٹرز جو ہے نا وہ فاصلے کے اوپر ہیں مکہ مکرمہ سے. تو آپ وہاں جا کر وہاں سے جو ہے نا آپ حدود سے نکل جائیں گے. جدہ جو ہے نا وہ تقریباً 70-75 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہیں لیکن وہ حدود کے اندر ہیں. اور یہ سیل الکبیر جو ہے وہ حدود سے باہر ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں. پھر ہم اپنے دوسرے بھائی اس کی طرف شیخ صاحب کی طرف جو ہے نا اس کے سوال کی طرف آتے ہیں. تو شیخ صاحب فدیہ جو ہے وہ ہر وہ شخص کی جو واجبات میں کمی کی جائے، جو اس میں مثلا یا ترتیب جو ہے نا اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو اس شخص کے اوپر دم آ جاتا ہے اور وہ دم وہیں مکہ مکرمہ میں دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اور یہاں جو ہے نا یا اپنا ٹیلی فون کر لیں اپنے اہل و عیال کو برطانیہ میں ہے، پاکستان میں یا کسی دوسری جگہ کہ آپ جی بکرا وہاں ذبح کر دیں. نہیں، یہ اہل مکہ کا کھانا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ مکہ کے وہاں اس ذبیح خانہ میں چلے جائیں اور وہاں یہ دم جو ہے نا وہ ذبح کر کے وہاں فقراء اور مساکین ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر آپ تقسیم کر دیں. تو یہ دم جو ہے یہ وہاں پر آپ کر سکتے ہیں. دوسرا جو سوال تھا آپ کا مقام ابراہیم کے متعلق، تو اس کی طرف ہم اس کے جواب دینے سے پہلے ہم ایک اپنے اور کرم فرما کی طرف جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مولانا صاحب آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتی ہوں، کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. جی بہن. جی میں لیڈ سے کوثر بات کر رہی ہوں. میں تقریباً 3-4 سال پہلے میں حج پہ گئی تھی. جی جی. تو وہاں سے میں نے کنکریاں لی تھی، کوئی 4-5 کنکریاں میرے ساتھ آ گئی ہیں. جی جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، میں ان کو واپس کروں، کیا کروں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب. کوئی اور سوال بھی ہے یا یہی ایک ہے کنکریوں کے متعلق ہے؟ ایک اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں مولانا صاحب مجھے بہت غلط ایسے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو میں کیا کروں؟ بس یہی 2 سوال ہیں آپ کے؟ میرے 2 سوال. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں چونکہ آپ سے پہلے جو حضرات ہیں انہوں نے سوالات کیے ہیں، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور اسی ترتیب سے آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھتی رہیں اور ہم آپ کے سوال کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. تو ہم اس بھائی شیخ صاحب کے سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اگر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھیں تو کعبے کا جو دروازہ ہے اور اس کے سامنے جو تھوڑے سے فاصلے اس کے اور حجر اسود ان سے تھوڑے سے ہٹ کر جو ہے نا وہاں پر ایک پلر سا یا ایک مینارہ سا آپ کو نظر آتا ہے. اس کے اندر ایک پتھر ہے جس میں پہلے تو وہ نشانات صاف نظر آتے تھے، اب اوپر سے انہوں نے اس میں سلیں سے رکھ دی ہیں تو نظر نہیں آتے. وہ پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اس
عمارت کو تعمیر کر رہے تھے، اور وہ اس کے جس طرح آج کل جو ہے نا ہمارے لیے یہ لفٹیں اوپر ہمیں لے جاتی ہیں بلڈنگ میں اور نیچے لے جاتی ہیں، تو اس طرح یہ اوپر نیچے خود بخود اللہ پاک اس پتھر کی میں یہ خاصیت رکھی تھی۔ تو یہ جو وہ مقام ہے کہ جو یہاں پڑا ہے، اور یہ اسی جگہ پر ہے، اور اسی جگہ کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام بھی اگر وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور جو طواف کرنے والا آدمی ہے وہ بھی اگر طواف کے 2 رکعت پڑھتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ کر جتنے بھی فاصلے پر ہو تو وہ اس کے پیچھے، یہ وہ مقام ابراہیم ہے۔ اسی طرح اپنے دوسرا جو بھائی ہیں اس کے خالد صاحب کے سوال کی طرف لوٹتے ہیں کہ وہ جو کنکریاں مارنی ہیں شیطان کو، وہ اس پوزیشن میں مارنی ہیں کہ آپ کے اس بازو کا یہ حصہ جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا ہوا ہو، اور آپ اپنی کنکری ماریں۔ کنکریاں پلر کو نہیں مارنی، بلکہ پلر کے ساتھ جو وہ ایریا ہے، تھوڑا سا وہ فاصلہ ہے 1.5 2 3 4 فٹ کا جو فاصلہ ہے، اس جگہ پہ آپ نے اٹکانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، اور اگر اس جہت کی طرف بھی مار دی تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن ہر ایک کنکری مارنے کے ساتھ آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، یا کم از کم تکبیر کہیں گے۔ ہم عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ دور سے کھڑے ہو کر اتنی زور سے اس پلر کو مارتے ہیں، بھئی پلر تو وہ تو پتھر ہیں، پتھر کو آپ کیا مارنا ہے؟ وہاں آپ نے تو چونکہ اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی تھی، اور یہاں پر شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، کہ جس طرح پچھلی نشست میں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا یہ سنت ان کی اللہ پاک نے جاری و ساری رکھی، اور آج تک ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو یہاں مارا تھا، ہم بھی اسی نیت سے یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم اس سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں لا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے یہ ایک جامع مذہب ہے، جس میں تمام پچھلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں، جو ملتیں تھیں، جو ان کے احکامات تھے، جو ان کو چیزیں ملی تھیں، وہ تمام اس میں اندر موجود ہیں، پلس ایکسٹرا ہیں۔ آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو کبھی انشاءاللہ فرصت ملی تو اس پر بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اور اس سوالات اس جواب کے بعد ہم اپنے ایک اور کرم فرما کی طرف لوٹتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ابھی ٹیلی فون پر ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد کرتا ہوں اس پروگرام کی، اور اس کے بعد میرے 2 سوال ہیں، اگر آپ 2 سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک کا تو کم سے کم انشاءاللہ آپ دے دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں نے پوچھنا کہ جو مسجد جن ہے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ جن بھی نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ مسجد جن میں جن نماز پڑھتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 چادریں یا 2 ٹکڑے کپڑے کے احرام جو ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ ایک چادر بھی تو ہو سکتی تھی یا سلے ہوئے بھی تو ہو سکتے تھے، تو 2 چادریں ان سلی ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ آپ کا اسم گرامی؟ جی میرا نام ریاض ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ جی اللہ آپ کو برکت کریں اور آپ کی یہ دعائیں رنگ لائے، اور ہمارے ان پروگراموں کو بھی اللہ پاک اسی طرح سعادت نصیب کرے کہ آپ حضرات کے یہ سوالات اور ان چیزوں کا ہم جواب دے سکیں۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ناظرین کرام کہ ہم آئندہ جو اپنے یہ پروگرام ہیں، اس پروگرام کو اس پورے سیزن میں جو ہے نا ہم چلانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اور دوسرے علماء کو بھی ہم دعوت دیں گے، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے، مفتی حضرات بھی آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال اس بھائی صاحب کے، ریاض صاحب کے سوالات کو بھی ہم اپنے اس میں رکھتے ہیں، اپنی بہن کی طرف لوٹتے ہیں کہ جنہوں نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس کچھ کنکریاں آ گئی ہیں۔ آپ کے پاس کنکریاں آ گئی ہیں تو آپ کسی بھی اپنے ایریے میں کسی جگہ بھی وہ پھینک سکتی ہیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں جو فیلڈ ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ اپنے پاس بھی رکھتی ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں کسی ایسی جگہ پر جو اونچی جگہ ہو یا طرف ہو کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ پیر وغیرہ کچھ اس طرح نہ جائیں۔ باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ کو نماز میں اس قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو شیطان کے وسوسے ہیں، شیطان مومن کو اور مومنہ کو نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنی عبادت کرے اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے۔
تو اس لیے آپ کثرت سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کریں. یہ جتنی کثرت سے آپ پڑھ سکتی ہیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر آپ دن میں رات میں خاص کر اپنی نمازوں میں پڑھنے کی کوشش کریں اور توجہ اسی صورتوں کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کے یہ وسوسے ختم ہوں گے اور وسوسوں میں کمی آئے گی، اور کمی ہونے کے بعد یہ ناپید ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں. شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ابدی اور ازلی دشمن ہے. اس شیطان نے ہمیں نہیں چھوڑنا کہ ہم آسودگی سے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اور خصوصاً اس نماز جیسی عبادت جو ہے، تو وہ یہ ہماری نماز اور ہماری عبادتیں خراب کرنے کی اس نے قسم اٹھائی ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ یہ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ میں ان کو بے راہ رو کروں گا، بہکاؤں گا اور اس کو صحیح راستے سے ہٹاؤں گا. تو اس لیے جو ہے نا آپ نا امید نہ ہوں. یہ وسوسے اور یہ ہر چیز انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اپنے بھائی جو دوسرے ہمارے جن نے ہم سے ابھی 2 سوال کیے ہیں، انشاءاللہ وہ کچھ دیر بعد، چونکہ بریک کا وقت اور وقفے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس لیے ہم ان سوالات کے جوابات وقفے کے بعد دیں گے. فی الحال ہم اس اپنی بہن سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں اور آپ آگے بڑھتی رہیں. آپ اپنی عبادت زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں. جتنی آپ عبادت کی زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں گی اور جتنا آپ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں سمیت بسم اللہ کے، اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر نماز کے علاوہ جو اوقات ہیں اس میں پڑھ کر، تو انشاءاللہ آپ کے وسوسے کبھی بھی نہیں رہیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے. اور خصوصاً اگر آپ نماز میں یہ دونوں صورتیں جو ہے نا ہر رکعت میں دونوں صورتیں مکرر پڑھتی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے ان وسوسوں میں کمی اور خلل واقع ہوگا اور اس میں ناپیدگی آئے گی. تو آپ مطمئن رہیں، کیونکہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ ہماری نماز خراب ہو، ہمارے حج خراب ہوں، ہماری عبادات خراب ہوں، ہماری وہ بندگی جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہوتی ہے ہماری، تو وہ خراب کرنے کی اس نے قسم اٹھائی ہے اور وہ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ نے اس تمام چیز کا سامنا کرنا ہے اور اس سے اپنے آپ کو جو ہے نا باہر نکالنا ہے اور اپنا ڈیفنس کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح وسوسے آتے ہیں جی، تو وہ وسوسوں سے جو ہے نا وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ وسوسوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، نماز وقت پر پابندی کے ساتھ پڑھنے اور اپنے اس کے پورے آداب اور احترام اور شروط اور ارکان اور واجبات، فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ جتنی بھی نماز اچھی طریقے سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر اور ثواب زیادہ سے زیادہ ملے گا اور شیطان اتنا دور چلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں تو آیت الکرسی جو ہے نا وہ بھی اس کے لیے اس طرح ہے کہ یہ جس طرح زہر قاتل ہوتا ہے کسی شخص کے لیے، اس طرح یہ شیطان کے لیے زہر قاتل ہے. بہت ساری احادیث جو ہے نا اس کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور وقفے کے بعد اپنے بھائی کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، بھائی ریاض صاحب کی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.